السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم ہود کے بارے میں، اور یہ تمام باتیں درست حقائق کے بعد ہی اکٹھی کی گئی ہیں تاکہ ہم پرانی قوموں کے حالات و انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اس قوم کا ذکر ڈیٹیل سے موجود ہے۔ آخر ایسا کیا عذاب آیا کہ اتنی مضبوط اور متکبر قوم ختم ہو کر رہ گئی، اور آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں۔ 7 دن مسلسل ان پر آندھی چلتی رہی تو وہ لوگ لاشوں کی شکل میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے خیمے بہت مضبوط تھے، وہ اپنی کاریگری پر فخر کرتے تھے۔ ان جیسی قوم کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ بہت ہی ڈیولپ تھے، جدید ترین عمارات بناتے اور بہت ہی عیاش تھے اور دولت و وقت کا ضیاع کرتے تھے۔ یہ قوم جزیرے کے جنوب میں رہتی تھی، لیکن آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ توحید کو ماننے کے باوجود شرک کرنے لگے؟ اس قوم کی بربادی کی وجہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنا تھا۔ قوم لوط ان کے ساتھ آباد تھی، جن کو دیکھ کر یہ لوگ سرکش و گمراہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے۔ قوم لوط کے بعد گمراہ ہونے والی پہلی قوم ہود تھی۔ جسم ٹھوس اور مضبوط ہونے کے باوجود تیز ہوا نے ان کو ہلنے بھی نہ دیا اور وہ لوگ ختم ہو گئے۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ لوگ ان گھروں کو پہاڑوں میں اور اتنا مضبوط کیوں بناتے تھے؟ کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ مضبوط مکان ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ کسی قوم کے لیے بھی سب سے بڑی نعمت نبی کی ہدایت ہوتی ہے، تو اگر قوم ان کی قدر نہ کرے تو اللہ حد سے بڑھنے والوں کی پکڑ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ بچ جائیں گے، مگر اللہ ان کی طاقت سے کئی زیادہ طاقتور ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی پکڑ سخت ہے۔ اسے اللہ نے ظلم کہا ہے۔ اللہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ بس قوم ہود کا یہ گناہ ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم بھی شرک کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی آباء و اجداد کے رسم و رواج اور عقائد اہم ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت؟ اگر ہاں تو فوراً توبہ کریں، ورنہ انجام بہت ہی برا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی جن کا نام عاد تھا۔ انہیں کے نام پر یہ قوم عاد ہے، جن میں یہ شرکیہ عقائد آ گئے، تو اللہ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہیں کے قبیلے میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کسی غیر کی بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کے سردار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہود، یا تو تم بے عقل ہو یا جھوٹے۔ انہوں نے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ہود علیہ السلام نے فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ایکسپلینیشن دی کہ میں بے وقوف نہیں بلکہ رسول ہوں، اور میری ڈیوٹی تم پر رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصیحت سن کر تم حیران کیوں ہو، اگر میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ قوم نوح پر عذاب سے ان کو عبرت کی طرف بلاتا رہا اور کہا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 78 لوگ تم ہی تھے۔ اللہ نے ان کو بسایا اور جسمانی قوت کے لحاظ سے اللہ نے ان لوگوں کو بڑھایا، تو اللہ نے ان لوگوں کو نعمت یاد رکھنے کو کہا، انہیں توحید کی دعوت دی۔ مگر پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے یہ لاجک دیا، ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، جاؤ عذاب لے آؤ۔ مگر پیغمبر عذاب دینے والا نہیں، بلکہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب کا وقت بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شروع میں ہود علیہ السلام نے میٹھی زبان میں دعوت دی، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے سخت الفاظ استعمال کیے۔ بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے دماغ کی گندگی کا عذاب آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کافروں کو بھی عذاب ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بیسیکلی ان کو شرک سے روکا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور میں دونوں عذاب کا انتظار کریں گے، کیونکہ ہود علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نکال لیا اور کفر کرنے والوں کی جڑیں عذاب کے ذریعے کاٹ ڈالیں۔
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।